الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی پر رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جب روزے کی فرضیت کا اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اس فرضیت کے اعلان کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے روزے کا بنیادی مقصد بھی طے کر دیا اور ارشاد بھی فرما دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح سے ناظرین کرام پھر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بھی روزے کے دو اور مقاصد ارشاد فرمائے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے آخر میں یہ بھی روزے کے مقاصد میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تو روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے، پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی بے شمار عنایات کے بدلے میں اس کی تکبیر و تقدیس کرنے کے لائق ہو جاؤ۔ روزے کا ایک یہ بھی مقصد ہے۔ پھر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تیسرا مقصد یہ بیان کیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ناظرین کرام، تقویٰ کیا ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، کئی مرتبہ پروگرام صدائے قرآن میں بھی اس پہ بات ہوئی، اور رمضان المبارک کی اس سحری ٹرانسمیشن کا جب آغاز ہوا اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے، تو تقویٰ دراصل اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے جتنی بھی ہم پر عنایات کی بارش کی ہے، مانگے اور بن مانگے جتنی ہمیں عنایات بخشی ہیں، جن سے سرفراز کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ ناظرین کرام، شاہ ولی اللہ تفہیمات میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم مظاہر کائنات پہ غور کریں، مظاہر کائنات سے مراد یہ ہے کائنات کے ایسے منظر جن کو ہماری بصارت محسوس کرتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اگر ہم بڑے بڑے مظاہر کائنات پہ غور کریں تو اس میں پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سمندر ہیں، زمین ہے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم مظاہر کائنات پہ غور کریں تو ایسے لگتا ہے کہ ہر مظہر کائنات جو ہے وہ نماز کی صورت میں، نماز کے کسی ایک رکن کی صورت میں اللہ کی تکبیر اور تقدیس بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین کرام، اگر ہم درختوں کی طرف نگاہ اٹھائیں مظاہر کائنات میں سے، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے اللہ کی تکبیر اور تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی حیت اور شکل ہی ایسے رکھی ہے کہ وہ لگتا ہے قیام میں کھڑے ہیں درخت۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگر ہم غور کریں تو چوپائے، چار ٹانگوں پہ چلنے والے جانور، جن کو قرآن نے اپنی لغہ میں الانعام کہا ہے، ان کی طرف اگر ہم نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے مستقل رکوع کی حالت میں ہے، اپنی گردن جھکائی ہوئی ہے، جیسے ہم رکوع کی حالت میں جھکتے ہیں، ایسے چار ٹانگوں والے جانور وہ بھی مستقل رکوع کی حالت میں اللہ کی تکبیر اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ سورہ الحدید میں یہ ارشاد اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی تقدیس بیان کرتی ہے، اس کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ اب پتھر کیسے کرتے ہیں ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، پانی کیسے کرتے ہیں ہمیں شعور نہیں ہے، فضاؤں کے ذرات کیسے کرتے ہیں ہمیں شعور نہیں ہے، کینکر کیسے کرتے ہیں ہمیں شعور نہیں ہے، لیکن قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تکبیر اور تقدیس بیان کرتی ہے۔ جیسے میں مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ درخت ایسے لگتا ہے قیام کی حالت میں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، چوپائے رکوع کی حالت میں، اور پھر ناظرین کرام حشرات الارض، کیڑے مکوڑے،
ایک چونٹی جس کو ہم چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں، اب چونٹی کی آپ شکل دیکھیں، اس کی حیت ترکیبی پہ کبھی غور کریں، یا دوسرے کیڑے مکوڑے، ان کا ماتھا ہر وقت زمین پر لگا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایک چونٹی جو کہ سجدے کی حالت میں ہوتی ہے، ہم اس کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی حشرات الارض ہیں جو اپنا ماتھا زمین پہ لگا کے رینگتے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام آگے بڑھیں، پہاڑ، کبھی آپ ان پہ غور تو کریں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں، تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ درخت قیام کی حالت میں، چوپائے رکوع کی حالت میں، حشرات الارض سجدے کی حالت میں، اور پہاڑ اتحیات کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام اگر ہم غور کریں، سورج مظاہر کائنات میں سے بہت بڑا مظہر ہے۔ جیسے ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، سورج بھی جب طلوع ہوتا ہے تو ظہر تک اس کا قیام ہوتا ہے، عصر کے وقت سورج بھی رکوع کرتا ہے، اور مغرب کے وقت سورج بھی اپنا ماتھا زمین پہ لگا دیتا ہے، وہ بھی سجدہ کرتا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دوسری رکعت شروع کر لیتے ہیں، پہلے کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورج بھی ظہر تک قیام کرتا ہے، عصر کے وقت تک رکوع کرتا ہے، مغرب کے وقت سجدہ کرتا ہے، اور پھر فجر کے وقت دوبارہ دوسری حالت میں اگلی رکعت میں جیسے شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی نماز کی حالت میں اللہ کی تکبیر اور تقدیس بیان کرتا ہے۔ پھر ناظرین کرام، زمین جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، نماز کی ایک حالت ہوتی ہے سکوت اور جمود، ہلنا نہیں ہے۔ دیکھیں زمین بھی ہلتی نہیں ہے، حالانکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ دو طرح سے گھومتی ہے۔ ایک طرح سے گھومتی ہے تو دن اور رات بنتے ہیں، اور دوسری طرح سے گھومتی ہے تو موسم بدلتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس کی حیت میں، اس کے خمیر میں، زمین کی گھٹی میں اللہ نے سکوت اور جمود رکھا ہے جو نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں آپ غور کریں کہ کیسے مظاہر کائنات اللہ کی تکبیر اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام بڑھتے ہیں اپنے پروگرام صدائے قرآن کی طرف۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے۔ آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے ہم اپنے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب میں لگے رہتے ہیں، انہیں خود سے دور نہ کریں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار آپ پر نہیں ہے، اور نہ آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کو خود سے دور کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیں آپ پر سلام۔ لوگوں یاد رکھو تمہارے رب نے جس چیز کو اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے وہ اس کی رحمت ہے۔ یہ اس کا کرم اور رحم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے یا کوئی برائی کر لیتا ہے، اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے اور رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ یہ وہ سبق ہے جس کا آغاز ہم نے الحمدللہ رب العالمین الحمد سے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً، سبقاً سبقاً صدائے قرآن دی جا رہی ہے۔
جس کو آپ سنتے بھی ہیں، اپنے فکر و عمل میں داخل کرتے ہیں اور اس صدا پر آپ لبیک بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے سبق کا جو شان نزول مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابن کثیر نے لکھا ہے، کفار قریش کے چند سردار جن میں عتبہ، شیبہ، ابن ربیعہ اور حارث بن نوفل شامل تھے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم آپ کے بھتیجے کے پاس جب بھی جانا چاہتے ہیں، جب بھی ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جب بھی ان کی بات سننا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ان لوگوں کا جھمگٹا لگا رہتا ہے جن کو ہم نے آزاد کیا تھا، جو پہلے ہمارے غلام ہوا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ان کا اشارہ، سرداران قریش کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ حضرت بلال کی طرف تھا، حضرت عمار بن یاسر کی طرف تھا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف تھا۔ ان کا اشارہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا کہ یہ پہلے تو ہمارے غلام ہوا کرتے تھے، ہم نے آزاد کیا تھا، اور اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی ان کے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ جب جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب سے کہنے لگے، اپنے بھتیجے سے کم از کم اتنا تو کہہ دیں کہ جب ہم جائیں وہاں تو ان لوگوں کو اٹھا دیا کریں، کیونکہ ہم توہین محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو ان لوگوں کا کہنا تھا، یہ ان کا تکبر تھا، یہ ان کا غرور تھا کہ ہمیں توہین محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کی جتنی قدر و قیمت تھی، ناظرین کرام، وہ تو قرآن نے اعلان کر دیا ہے، بشارت دے دی ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ، کہ وہ تو اب اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کیسے ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کی خواہشات پوری کرتا کہ جب وہ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ ان کو اٹھا دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا تھا، بلکہ اپنے نبی کو، اپنے حبیب کریم کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے ان کو نظر انداز نہیں کرنا، آپ نے ان کی عزت افزائی کرنی ہے، ان کو محبت سے جیسے آپ نے جوڑا ہے ہمیشہ اسی طرح ہی جوڑے رکھنا ہے، ان کو اٹھانا نہیں ہے، ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دینا کہ آپ کے بارے میں کوئی یہ بات بھی کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہی منظرنامہ تھا سورہ عبس کے نزول کا، جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تو دل مچلنے لگا کہ میں دیکھ تو سکتا نہیں اپنے محبوب کو، لیکن ان کی آواز تو کانوں سے سن سکتا ہوں، آج آواز بھی نہیں سنی۔ تو پوچھنے لگے، میرے محبوب کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ بیٹھے ہیں، وہاں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، سرداران قریش کو دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے دیواروں کو ٹٹولتے ٹٹولتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جا کے جب آپ کی آواز کانوں میں پڑی، راحت ہو گئی، سکینت ہو گئی، خوش ہو گئے، شاداب ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کہنے لگے دہلیز پہ، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ کیا مطلب تھا اس سلام کا کہ یا رسول اللہ میں ٹھوکریں کھا کھا کے آپ کے پاس آیا ہوں اور اب میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام ایسے دیکھا کہ عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، نابینا ہیں، آپ کے دل میں ذرا سا یہ خیال آیا کہ یہ تو میرا اپنا ہے، یہ تو مجھ سے محبت سے جان فدا کرنے والے ہیں، اور یہ جو مان نہیں رہے، ان سے دلائل چل رہے ہیں، تو آپ نے اپنی بات کو مکمل کرتے کرتے تھوڑا سا ایسے کیا کہ ماتھے پہ تیوری آ گئی کہ یہ اب میں ان کو اگر اپنی بات روک کے اٹھوں گا، بٹھاؤں گا بازو پکڑ کے تو بات کا تسلسل خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں، جب بات کا فلو چل رہا ہو، اچانک کوئی آ جائے تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف دل میں اتنی بات آئی، ناظرین کرام، اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو گئی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے ہمارے حبیب کریم کیا ہو گیا؟
وہ اندھا تھا، وہ ٹھوکریں کھا کھا کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی اگر آپ ان کو اپنے پاس بٹھا لیتے آپ کو کیا معلوم کہ وہ کتنی پاکیزگی حاصل کرتے، وہ آپ سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھتے۔ آپ نے ان کو ترجیح دی جو ابھی ایمان نہیں لائے، جو ایمان لا کر ٹھوکریں کھا کھا کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے عدم توجہ کا رویہ اختیار کیا۔ اے نبی نہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ جائیں عبداللہ بن ام مکتوم کو واپس لائیں۔ وہ بڑی ڈھارس کے ساتھ آئے تھے لیکن اتنے ہی دل ٹوٹے ہوئے کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ اے نبی ان کو واپس بلائیں۔ ناظرین کرام، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے نبی سے کہ اے نبی آپ نے عمار بن یاسر کو نظر انداز نہیں کرنا، آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ وہ بلال ہیں، یہ وہ عمار بن یاسر ہیں جنہوں نے آپ کی خاطر دہکتے ہوئے کوئلوں سے اپنی جلدیں ادھڑوائی ہیں۔ اے نبی وہ بہت تکریم والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہی ماجرا اسی طرح کا اس وقت ہوا تھا جب لوگوں نے شکایت کی تھی کہ بلال حبشی ہے، موٹے ہونٹ ہیں، رنگ کالا ہے، آپ نے مسجد نبوی کا، آپ نے بیت اللہ کا مؤذن ان کو بنا دیا ہے۔ تو نبی کریم نے اس وقت بھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا، تو حکم دے دیا تھا ٹھیک ہے صبح کو اور اذان دے دے، لیکن اللہ رب العزت نے وہی نازل کر دی تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے ہمارے حبیب ہماری نظر میں عزت والا وہی ہے جو صاحب تقوی ہے، اور بلال سے زیادہ متقی کون ہو سکتا ہے؟ ہم نظام کائنات کو روک رہے ہیں، اس وقت تک ہم صبح ہی نہیں کریں گے جب تک کہ بلال کو واپس نہیں بلائیں گے کہ وہ اذان دے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کے سبق کا مقدمہ ہے اور اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ وہ غریب الدیار صحابہ جو قربانیاں دیں دے دے کر اور اپنی کھالیں ادھڑوا کر اور اپنے جسموں پہ بھاری پتھر رکھ کر بھی عہد پکار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کے پروانے بنے تھے، اللہ نے ان کی ستائش کی ہے، ان کی عزت افزائی کی ہے۔ تو ان کی قدر و قیمت کیا ہے، اس میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور گفتگو فرمانے کے لیے ناظرین کرام آج میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہے، پروگرام صدائے قرآن کی پہلی مرتبہ زینت بن رہی ہیں، ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، دارالعلوم کراچی سے آپ کی فراغت ہے درس نظامی کی، اور ماشاءاللہ لاہور میں آپ خطیب ہیں، امام ہیں، عالم ہیں، اور عالم جو ہوا کرتا ہے ناظرین کرام وہ اپنے علم سے عالم کو منور کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد قاسم الحسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج مصطفیٰ؟ خیریت جی سے؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید پروگرام۔ اور ناظرین کرام اسی طرح سے میری بائیں جانب ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں، مستقل ثنا خواں ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماشاءاللہ منظور نظر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی آواز میں نبی کریم کی محبت کا رچاؤ نصیب کیا ہے، جناب محمد طاہر شہزاد قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں۔ مجھ صاحب خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ وہ پروگرام جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے الحم سے شروع کیا تھا، ماشاءاللہ جی۔ اور اللہ رب العزت کی توفیق ہے اور اس سے دعا ہے کہ مجھے والناس تک یہ صدائے قرآن دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تو پبلک نیوز ٹی وی کا یہ اس امت کے لیے انمول تحفہ ہے یہ پروگرام کہ ماشاءاللہ، ہم کوئی لفظ کوئی آیت مس نہیں کر رہے، ماشاءاللہ، ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہم آج یہاں پہنچے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس صاحب مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آج کے سبق کا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح عتبہ شیبہ نے اب حضرت ابو طالب سے یہ گزارش کی کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کے پاس وہی غلام بیٹھے ہوتے ہیں جن کو ہم نے آزاد کیا تھا، ان کے لہجے میں تکبر اور غرور تھا، اللہ نے اس غرور کا کیا جواب دیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نکارہ کو یہاں جو ہے سعادت کے لیے اور دین کی بات کرنے کے لیے موقع دیا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ باتیں جو ان کے ہاں قبول ہوں اور وہ باتیں جو میری اور سامعین اور حاضرین کی دنیا آخرت کے بننے کا سبب ہو، اللہ تعالیٰ وہ باتیں ہماری زبان سے نکالوائیں۔ آپ نے آیات کی مبارکہ کے حوالے سے جو بات کی ہے تو اس میں
دیکھیے بہت سارے پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے، قرآن ہے، بہت سارے پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو نظر انداز نہ کریں جو صبح صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ جی بالکل، گویا رب کو پکارنا، اللہ نے ان کی ستائش کی ہے، تحسین کی ہے۔ میں عرض کروں کہ قرآن مجید کا ایک مزاج ہے، قرآن صفات پر بات کرتا جی ہے، بالکل، اس لیے قرآن نے یہاں پر ان کے یعنی کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ان بات کی کر ذات سے بڑھ کر ان کی صفات کی صفات سے بات جی بات صفات سے کی جا رہی ہے کہ ان کی صفات یہ ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، کہ وہ صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، اور یدعون کا اصل معنی ہے رب سے مانگتے ہیں، آہا سبحان اللہ، کیونکہ انسان ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے، جی بالکل، تو گویا ہر حال میں اللہ سے مانگنے والے، اللہ سے تعلق رکھنے والے، اور پھر یدعون سے ہی آگے اگر چلیں تو اس کا معنی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تو یہ ساری باتیں اسی میں، یہ صفات ہے صحابہ جی کی۔ بالکل، یریدون وجہ، یہ ان لوگوں کے لیے یہ الفاظ بہت اہم ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نیتوں میں شک کرتے ہیں، کہ نیتوں میں شک کرتے ہیں کہ وہ ظاہر میں صرف اطاعت گزار تھے، اطاعت شعار تھے، لیکن نیت میں شاید کچھ اور تھا۔ لیکن یریدون وجہ، قرآن کا استدلال، قرآن کے الفاظ کہتے ہیں کہ یہ حضرات جو تھے یہ خالص اللہ کی ذات کو چاہتے تھے، اللہ کا غیر ان کا مطلوب ہی نہیں تھا۔ اور آگے کہ بظاہر تو وہ احانت کر رہے ہیں، کرنے والے احانت کر رہے ہیں، لیکن اس احانت کے کرنے میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی جس کی وجہ سے ان کا تذکرہ قیامت تک زندہ ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت تک ان کا تذکرہ زندہ ہو گیا، ان کی صفات کو بیان کیا جانے لگا، اور اس سے بڑھ کر کہ اس آیت نے جو اصول تھے یا معیار تھے وہ بدل دیے، کہ اس معاشرے میں معیار اچھے ہونے کا یہ تھا کہ ذی ثروت ہو، مالدار ہو، جی جی، اور برے ہونے کا معیار یہ تھا کہ غریب ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو۔ لیکن قرآن نے آ کر سب سے پہلے سے معیار کو بدل دیا کہ تم جس معیار کی بنا پر یہ بات کر رہے ہو وہ معیار تو اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں، لہذا تمہارے معیار ہی کی نفی ہے۔ سبحان اللہ، تو جیسے آپ نے اپنے اس ابتدائی گفتگو میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی جی، تو یہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی صفات کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور وفادار جانثاری کے عنوان پر جو ہے کامیاب اور جو ہے یعنی کہ ایک درجہ اعتبار پا کر جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ رتبے پائے ہیں۔ تو یہ ان کے حوالے سے جو ہے یہ ایک بہت ہی یعنی کہ ایک ان کے حق میں ایک ستائش اور تحسین کی بات، بالکل ایسی بات۔ جی مفتی صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ آغاز ہوا ہے۔ ناظرین کرام 1445 ہجری ہے، 9ویں روزے کی سحری کے خوبصورت لمحات ہیں، پر نور لمحات ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے اس وقت صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی کے اوپر۔ وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بالہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی پر 9ویں روزے کی سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور ناظرین کرام اس ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن۔ یہ وہ صدا ہے جس کا آغاز ہم نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے کیا تھا، الحمد سے کیا تھا، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے۔ اور ناظرین کرام آج جو آیات جن کا خلاصہ، جن کا مضمون ہمارے ہاں موضوع ہے، وہ ہیں آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک۔ مفتی صاحب آپ نے بھی اپنی گفتگو میں وقفے سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت جب بھی کلام اللہ میں بات کرتا ہے ذات سے ماورا ہو کر صفات کی بات کرتا ہے۔ ذات کی اہمیت ہوا کرتی ہے، لیکن تب ہوا کرتی ہے جب ایمان کے ساتھ نسبت ہو، بہت بہتر۔ اور جس کی ایمان کے ساتھ نسبت نہیں ہے وہ ذات کیسا بھی حسب و نسب رکھتی ہو،
اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ابو لہب ہے, کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. بے شک. یہاں پر صفات کی بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی یہ صفت بیان کی ان غریب الدیار صحابہ کی جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یہ تو ہمارے غلام رہے ہیں, یہ تو غریب غربے ہیں, اور ہماری توہین ہے کہ ان کی موجودگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہم جا کے بیٹھے. اللہ نے ان کی صفات بیان کی کہ وہ تو رات دن اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. مجھ میں جاننا چاہتا ہوں اور ناظرین جو اس وقت سن رہے ہیں سحر ٹرانسمیشن میں یہ پروگرام, ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے کہ اس میں ہمارے لیے کیا صدا ہے. ہم اللہ کو پکارنا چاہتے ہیں, کیسے پکاریں؟ صحابہ کیسے پکارتے تھے؟ ہمارے لیے ان کی زندگی کیسے نمونے کی حیثیت رکھتی ہے اللہ کو پکارنے کے لیے کہ جس سے اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. عام طور پر ہمارا گلہ یہ رہتا ہے ہم اللہ کو پکارتے ہیں, وہ ہماری سنتا نہیں ہے. ہم ایسے ہی, یہ دل میں شیطانی وسواس ہیں, حالانکہ وہ سنتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ ہوں, قریب ہوں, تم پکارو تو صحیح. تو کیسے پکاریں کہ اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو جائے؟ جی ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے دوبارہ موقع دیا مجھے. ابھی آپ نے سوال یہ کیا کہ ہم کیسے رب کو پکاریں جی جی کہ ہمارے وہ پکارنا اللہ کے ہاں قبول پا جائے. جی بالکل. تو اس میں بڑی موٹی سی بات ہے کہ عمل کے قبول ہونے میں جو شرط رکھی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے عمل کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کرتے جاؤ. چونکہ حضور کا عمل, حضور کی ادا تو قبول ہی قبول ہے. واہ واہ واہ. لہذا اصل ہمارے پاس کیا ہے, معیار کیا ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پکارتے تھے. واہ. اپنی پکار کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور آپ کی صحبت سے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو اللہ کو پکارنا سیکھا اس انداز سے پکارتے چلے جاؤ. اب میں اگر اپنا رخ پلٹوں الفاظ کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکارتے تھے؟ بہت اچھی بات ہے. جی اچھا, اب یہ پکارنا کبھی لسانی ہوگا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, موقع موقع کی دعائیں پڑھ رہے ہیں ہر لمحے, ہر لمحے, یعنی کوئی بھی کام کرے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں. واہ واہ. ٹھیک ہے, گویا کہ جسم مبارک سے عمل ہو رہا ہے اور ذہن مبارک اللہ سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. چاہے وہ بیت اللہ میں جانا ہو یا بیت الخلاء میں جانا ہو, یعنی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر اپنے ہر عمل کی جو ادائیگی ہے وہ مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ استحضار رب کا ہی ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور یہ ذکر ضروری نہیں کہ لسانی ہو, زبانی ہو. اب ایک آدمی تاجر تجارت کے لیے گیا ہے اور تجارت کے اندر ان اصولوں کو مد نظر رکھ رہا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان تاجر کے لیے بیان کی ہے. اب اس کا وہ سودا تولنا, وہ پیسے لینا, وہ گاہک سے ڈیلنگ کرنا, یہ سب کا سب یہ ہے, یہ جو ہے یہ اللہ کو پکارنا ہے, اللہ کو پکارنا اور اس کو متوجہ کرنا ہے اپنی طرف. بے شک. یعنی کہ انسان زندگی کے کسی بھی پہلو سے تعلق رکھتا ہو یا انسان اپنے ذاتی اعتبار سے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک ایسی ہے. کہ بے شک اگر کوئی یتیم ہے اس کے لیے بھی نبی کا اسوہ. بے شک. یتیمی کی حالت بے شک. کیسے پروان چڑھے. بے شک. اور پھر اگر کوئی جوان ہے تو آپ کی جوانی, اگر کوئی ادھیڑ عمر ہے تو آپ کی ادھیڑ عمری, اور پھر اگر کوئی معلم ہے تو آپ بحیثیت معلم, اگر کوئی تاجر ہے تو بحیثیت تاجر, اگر کوئی قیدی ہے تو شیب ابی طالب. تو زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ نہ ہو, جہاں حضور کی ہمیں ہدایات نہ ہو, تعلیمات نہ ہو. بالکل. تو بس اتنی بات عرض کروں گا. اب تو یہ ہے کہ کوئی سیکھنے والا ہو, کوئی طلب رکھنے والا ہو. بے شک ایسی ہے. اب طلب کی ضرورت ہے, ورنہ نمونہ تو پڑا ہے, بے شک ایسی ہے. ماڈل تو ہمارے سامنے موجود ہے. بے شک ایسی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ماڈل کی بات کرتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ لوگوں سن لو میرے نبی کی زندگی ماڈل ہے تمہارے لیے. اور ماڈل کیا ہوتا ہے
ہم بعض اوقات سڑک پہ جب گزرتے ہیں نا تو ایک پلازا بن رہا ہوتا ہے، ابھی اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، لیکن اس کا ماڈل پہلے لگا دیا گیا ہے کہ یہ اس طرح کا ہوگا۔ اگر تم بھی اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق کرنا چاہتے ہو تو ماڈل ہم نے رکھ دیا ہے، اس کے مطابق کر لو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو اس کے مطابق ڈال لو۔ جی بالکل۔ وہ سب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی سبق میں ارشاد یہ ہے کہ اے ہمارے حبیب کریم، ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا حساب ان کے ذمے ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا صدا دینا چاہتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کے حوالے سے علماء تفسیر نے بڑے مفصل کلام فرمایا ہے، جی جی جس کو میں دو طرح سے یعنی کہ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ یہاں پہ ایک اسلامی قانون اصول سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی ایک کا جرم کرنا دوسرے کو نقصان نہیں دے گا۔ مثلاً واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جی بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اس پوری آیت سے ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، اصول طے کیا جا رہا ہے، ایک قانون بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں جو طے شدہ اصول ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافروں کے مسلمان ہو جانے پر بہت زیادہ اندر کا ایک غلبہ تھا کہ ہر کافر مسلمان ہو جائے، تو اسی ایک طلب کے نتیجے میں یہ تھا کہ یہ کافر لوگ جو ہے جو میرے پاس آنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حضرات صحابہ کرام کو اٹھا دیا جائے تو یا دور کر لیا جائے یا ہمارے لیے کوئی الگ سے نشست قائم کی جائے، تو آپ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یعنی وہ فیصلہ صادر نہیں فرمایا تھا، ابھی اس فیصلے تک پہنچنا چاہ رہے تھے کہ آیت نازل ہو گئی۔ جی 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 ٹھیک ہے جی، آیت نازل ہو گئی۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اجازت مل جاتی تو وہ شاید وہ جو کافر ہیں وہ کفر پہ نہ مرتے، وہ شاید مومن ہو جاتے، تو فرمایا کہ اگر وہ کافر کفر پر مر جائیں تو ان کے کفر پر مرنے سے آپ پہ کوئی بار نہیں ہے، واہ، آپ کے ذمے تبلیغ تھی، آپ کے ذمے سمجھانا تھا، دلائل سے معجزات تھے، آپ نے ہر ادا سے سمجھا لیا، اگر وہ پھر بھی کفر پر قائم رہے ہیں تو ان کا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت نہیں۔ یہاں تسلی بھی ہے، تشفی بھی ہے ویسے اپنے نبی کریم جی کی جی جی کہ نبی آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں جی جی کہ اگر وہ آ کر بھی ایمان نہیں لاتے جی جی تو آپ پہ کوئی بار ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری آیت میں پھر آگے ارشاد ہے کہ اس طرح ہم نے ایک کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ یہ بِبَعْضٍ۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس سے کیا مراد جی اب اگر اسی آیات کے تسلسل میں دیکھیں جی تو ان کافروں کے لیے جن کو تھوڑی سی اللہ نے مال میں یا دنیا داری میں تھوڑی سی ایک عرفی حیثیت دے دی تھی، تو اس حیثیتوں میں وہ حیثیت ان کے لیے آر بن گئی کہ اب ہم اس سے نیچے سٹیٹس والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو گویا کہ وہ بظاہر غریب جو عند اللہ بہت امیروں کے امیر ہیں وہ ان کے لیے آزمائش بن گئے، یا آزمائش بن گئی کیونکہ وہ بیٹھے ہیں ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ تو اب گویا کہ صحابہ کرام کا اپنے مفلوق الحالی کے ساتھ یا غربت کے ساتھ ان کا یہ انداز، یہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک یعنی کہ ایک آزمائش اور امتحان بن گیا۔ جیسے بعض لوگوں کے لیے کسی دوسرے کا کامیاب ہو جانا حسد کا نتیجہ بن جاتا ہے، اس لیے بعض کو بعض کے ذریعے سے امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی یہ صورت ہے ہاں، کہ بعض کو بعض کے ذریعے سے ہم نے آزمائش میں ڈال دیا۔ امتحان میں ڈال دیا۔ اگر کوئی خوشحال ہے ہاں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تم حسد خوشحال کرتے ہو یا رشک کرتے ہو، بالکل یہی بات ہے، یہی بات ہے نا، جی جی اور یہی صدا ہے یہاں جی پر جی جی۔ قرآن کریم کی۔ ناظرین کرام، بڑا خوبصورت پیغام ہے جو ابھی آخری جملہ تھا مفتی صاحب کا کہ بعض اوقات اللہ کی نعمتیں بھی امتحان کا باعث بن جاتی ہیں۔ اچھا، ایک تو وہ نعمتیں جس پر ہو رہی ہیں، وہ احسانات کی بارش جس پہ ہو رہی ہے، وہ امتحان میں آ گیا کہ کیسے ان کی قدردانی کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں کی کیسے اس پر شکر ادا کرنا ہے، یہ امتحان ہے۔ ایک طرف تو اللہ کے احسان کی بارش ہے اور دوسری طرف امتحان بھی ہے کہ اللہ اگر مجھے نواز رہا ہے مال سے، دولت سے، کمال سے، جمال سے، تو امتحان یہ ہے کہ مجھے اس کی قدردانی کیسے کرنی ہے، اس پر اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ اچھا، دوسرے کے لیے آزمائش کیا ہے؟ وہ آزمائش یہ ہے کہ اب وہ رشک کرتا ہے یا حسد کرتا ہے۔ اگر تو رشک کرتا ہے تو اس کے لیے اس فراخی کے دروازے کھل سکتے ہیں جس پر اس نے رشک کیا ہے،
جس فراخی کا اظہار یا اس کی سرفرازی اللہ رب العزت نے دوسرے پر کی ہے وہ اس پر بھی ہو سکتی ہے اگر وہ رشک پر آمادہ ہو، اور اگر حسد پر آمادہ ہو تو یہی آزمائش اس کو لے ڈوبے گی، اس کے لیے تباہی کا، خسارے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، خلاصہ مفتی صاحب کی بات کا یہ ہے، آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہی جو میں نے اپنے مقدمے میں بات کی تھی، اور بات چلتے چلتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ گئی تھی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذان سے روکا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ غریب ہیں، حبشی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، رنگ سیاہ ہے، ان کو اتنا بڑا مرتبہ مؤذن ہونے کا عطا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نظام کائنات روک دیا تھا، رات کو طویل کر دیا تھا، اور ساتھ یہ اعلان کر دیا تھا، یہ فیصلہ دے دیا تھا، قانون جاری کر دیا تھا کہ ہمارے نزدیک ذات کی نہیں صفات کی اہمیت ہے، اور بلال جیسی صفات تو کوئی لا کے دکھائے، بلال جیسا ایمان تو کوئی لا کر دکھائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک اہمیت نہ مال کی ہے، نہ جمال کی ہے، نہ کمال کی ہے، اگر اہمیت ہے تو وہ صالح اعمال کی ہے، اور وہ اعمال بلال اس کا نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، سحری کی ٹرانسمیشن ہے، 1445 ہجری ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 9واں روزہ ہے، اور پبلک نیوز ٹی وی پر سحری ٹرانسمیشن ہے، اور اس سحری ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 9ویں روزے کی سحری کے لمحات ہیں، اور سحری کی خصوصی اس ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں ہمارا سبق ہے سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ قرآن کا 7واں پارہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ایک اللہ رب العزت نے خوشخبری عطا کی ہے جو بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، اور اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کچھ آیات پہلے بھی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا، آج اس کا تکرار کیا ہے، اعادہ کیا ہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے لیے فرض قرار دے رکھا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے کام، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی رحمت ہے، اس کا رحم ہے، جس کو اللہ نے اپنے لیے لکھ لیا ہے کہ یہ تو ہر صورت میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور کیا رحم کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ ناظرین کرام، بہت بڑی بشارت ہے، اور ساتھ پھر اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ بشارت اور نوید دی ہے، اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ اس کا رحم ہی تو ہے۔ لوگوں، کبھی تم نے غور کیا ہے؟ یہ اس کا رحم ہی تو ہے کہ سوچو ذرا، دن کے 24 گھنٹوں میں 2400 مرتبہ ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، ہو جاتی ہم سے، خطا ہیں، کپتلا ہیں، تو ہم خطا کر دیتے ہیں، کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیتی ہے۔ مجھ صاحب، کیا صدا ہے اس میں؟ مختصر ہمارا وقت ہے اب۔ جی، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ مرتبہ رحمت کا جی اظہار فرمایا، اور ہمیں کہا بھی کہ رحمت کو تلاش کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس آیت میں جس انداز سے بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا، حالانکہ اللہ کی ذات، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کوئی چیز کوئی واجب نہیں ہو سکتی، اس نے خود واجب کی، اور یہ جو واجب کی ہے بطور تفضل اور احسان کے، جی بالکل، تاکہ اے انسان، کتبہ کے الفاظ ہیں، میں نے لکھ لیا اپنے اوپر، جی، یعنی گویا کہ انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ تم طلب رحمت کرو، اظہار رحمت ہوگی، واہ، تم طلب رحمت کرو، اظہار رحمت ہوگی، اظہار رحمت ہوگا۔ اب رحمت کی شکلیں اللہ کی جو ہے حکمت کے تحت مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن رحمت ضرور ہوگی۔ رحمت ضرور ہوگی۔ مجھ صاحب، دل تو چاہتا تھا مزید آپ سے گفتگو کرتے، سحر کے لمحات بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، اور پروگرام کے لمحات بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ
اب آپ مستقل حصہ ہیں اس پروگرام کا، آپ تشریف لاتے رہا کریں گے، ہم آپ سے سیکھتے رہا کریں گے، آپ کے اس نور سے ہم روشنی حاصل کرتے رہا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، سحر کے لمحات اپنے اختتام کی طرف گامزن ہیں، اور اسی کے ساتھ پبلک نیوز ٹی وی چینل سے سحر ٹرانسمیشن بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ہمارا پروگرام صدائے قرآن بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، لیکن ناظرین کرام پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم کلام سنیں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا ہماری مہمان آج شخصیت ہیں جناب محمد طاہر شہزاد قادری۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے جوانی میں نبی کریم کی محبت عطا کی ہے، جس کا اظہار ابھی آپ ان کی آواز سے محسوس کریں گے۔ جناب محمد طاہر شہزاد قادری، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ کل تک انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ جی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دمن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت ہے، یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت، سرکار کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، سرکار کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے
دیکھیے نہ سر محشر جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ